دوستو، کیا آپ کا کوئی ساتھی تکلیف میں ہو تو آپ اس کی مدد کریں گے، اور مدد بھی منفرد انداز میں ہو؟ تو آئیے دیکھیے کہ فرحان نے اپنے دوست کی کیسے مدد کی۔ نعمان، یہ لو، میرا بھی واسطہ گھر لے جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد گھر آؤں گا، مجھے کچھ کام ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان۔ ارے یہ کیا، تم یہ دو بستے لے کر کیوں آ رہے ہو؟ فرحان کہاں ہے؟ ابو، بھائی کو شہر میں کچھ کام تھا، اس لیے وہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو کیا ہوتا جا رہا ہے، پہلے تو اسکول سے سیدھا گھر آتا تھا، اب نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، شاید کسی دوست کے گھر جاتا ہوگا۔ پیارے بچوں، گول مٹول سا فرحان چوتھی کلاس کا طالب علم تھا۔ وہ شہر کے قریب ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں اپنے والدین اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک حساس اور درد مند دل رکھنے والا بچہ تھا۔ دوسروں کی محبت کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی کو بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ السلام علیکم ابو جان۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ دیکھو شام کتنی گہری ہو چکی ہے، اور تم اتنے تھکے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ ابو وہ فرحان یہ سوال سن کر پریشان ہو جاتا اور کوئی مناسب جواب نہ پاتا۔ اس کے والدین یہ بات محسوس کرتے تھے، لیکن وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اپنے ہونہار بچے پر اعتماد تھا اور اپنی اچھی تربیت پر پورا بھروسہ تھا، لیکن فرحان کا یہی معمول برقرار رہا۔ اب وہ اور بھی دیر سے گھر آتا تھا۔ فرحان بیٹا، 2 ہفتوں بعد تمہارے امتحان ہونے والے ہیں، اب تمہیں زیادہ وقت پڑھائی کو دینا چاہیے، مگر تم بالکل بے پرواہ ہوتے جا رہے ہو، اب تو شام کو بھی دیر سے گھر آتے ہو، یہ بہت بری بات ہے بیٹا۔ بیٹا تم ابھی بچے ہو، بس اب دل لگا کر پڑھنا شروع کر دو، اور آئندہ جلدی گھر آیا کرو۔ فرحان کے ابو کے آخری جملے کا واضح مطلب تھا کہ اب گھر سے باہر رہنا بالکل بند کر دو۔ ان کے لہجے میں حکم تھا، سختی تھی۔ مگر ابو، میں دوست کے پاس بھی تو پڑھنے جاتا ہوں۔ لیکن بستہ تو تم نعمان کو دے دیتے ہو، پھر پڑھتے کیا ہو؟ ابو، وہ میرا مطلب ہے پڑھانے جاتا ہوں، وہ ذرا پڑھائی میں۔ فرحان ڈر کے مارے بات پوری نہ کر پایا تھا کہ اس کی امی نے کہا کہ وہ فرحان کو نہ ڈانٹیں، جب امتحان ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ لیکن فرحان کے امی ابو کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ ان سے کچھ چھپا رہا ہے۔ ایک دن آج کتنی گرمی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیوں نہ پاس چل کر ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوا جائے اور کچھ ٹھنڈا پیا جائے۔ لیکن مجھے دیر ہو جائے گی، پھر کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ میں آپ کو اپنی اسکوٹر پہ آپ کے گھر چھوڑاؤں گا۔ فرحان کے والد فرید صاحب اپنے دوست کی خواہش رد نہ کر سکے اور ان کے ساتھ نزدیک پارک میں چلے گئے، لیکن جوں ہی وہ پارک میں داخل ہوئے ان کی نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ گئیں۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور بڑی مشکل سے گھر پہنچے۔ ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ ابو اب جلدی سے آئیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نہیں بیٹا، آپ لوگ کھاؤ، میں سونے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ معمول بن گیا کہ وہ ہر روز پارک میں جاتے اور ایک معصوم بچے کو مختلف حالتوں میں دیکھ کر لوٹ آتے۔ وقت کی سوئیاں گھومتی رہیں، دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہوتے رہے کہ ایک دن ماسٹر صاحب نے آ کر اعلان کیا، بچوں، اگلے ہفتے سے آپ لوگوں کے سالانہ امتحانات شروع ہو رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ بہت توجہ اور محنت سے پڑھائی کریں۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا، لیکن فرحان کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ بالآخر امتحانات شروع ہو گئے۔ ابو، کل میرا اور بھائی کا میچ کب پڑتا ہے؟ آپ دعا کیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں انشاءاللہ ضرور دعا کروں گا، لیکن دعا کے ساتھ پڑھائی بھی ضروری ہے۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی کہ آج اسکول کا آخری پیپر تھا۔ شکر ہے امتحان تو ختم ہوئے، اب میں خوب کھیلوں گا، خالہ کے گھر بھی جاؤں گا، بہت مزہ آئے گا۔ بھائی جان، آپ چلیں گے نا؟ ضرور، انشاءاللہ۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ماسٹر صاحب نے کلاس میں آ کر رزلٹ کا اعلان کیا۔ چوتھی جماعت میں تیسرے نمبر پر آئے ہیں فرحان فرید۔
جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے کاشف محمود نے، اور پہلی پوزیشن پر آئے ہیں سلیم احمد۔ بھائی جان یہ کیا، آپ نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے؟ تو کیا ہوا، پوزیشن تو آئی ہے نا۔ بھائی جان آپ کو ذرا بھی افسوس نہیں؟ اس سے پہلے تو آپ کے نمبر کم آتے تھے تو آپ رو رو کر برا حال کر لیتے تھے۔ بس تم یہ بات نہیں سمجھ سکو گے۔ فرحان و نعمان یہ باتیں کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ابو نے پوچھا، ہاں تو بچوں کیا نتیجہ رہا؟ ابو میں تو اول آیا ہوں، لیکن بھائی تیسرے نمبر پہ آئے ہیں۔ فرحان کیا یہ سچ ہے؟ جی ابو۔ فرحان یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے؟ آج تم جوتے پالش کرنے کیوں نہیں گئے؟ بسکٹ بیچنے کیوں نہیں گئے؟ کاروں پر کپڑا مارنے کیوں نہیں گئے؟ بتاؤ، جواب دو۔ جن ہاتھوں کو ہم نے پانی کا گلاس تک اٹھانے نہ دیا، ان ہاتھوں سے تم کاروں پر کپڑا مارتے تھے، جوتے پالش کرتے تھے۔ بتاؤ کیا نہیں دیا تھا ہم نے تم کو جو تم یہ سب کام کر رہے تھے؟ فرحان خاموش تھا کہ اچانک ایک زناٹے دار تھپڑ فرحان کے گال پر پڑا۔ ابو اب ضرورت نہیں رہی۔ فرحان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، ابو میرے دوست سلیم کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بھی ایک سرکاری ملازم تھے، بہت ایماندار تھے۔ انہوں نے اپنے افسر کے کہنے کے باوجود رشوت لے کر غلط کام نہ کیا، پھر ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے افسر نے ان کے واجبات تک ادا نہیں کیے۔ گھر کی گزر بسر میں مشکل ہو گئی، اس کی والدہ بھی بیمار رہنے لگی۔ میں نے سلیم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، پھر ہم دونوں نے مل کر مختلف پارکوں میں جوتے پالش کرنے لگے۔ ہم نے بسکٹ بھی بیچے اور کاروں پر کپڑا بھی مارا۔ مہینے کے آخر میں چونکہ فیس بھی ادا کرنی ہوتی ہے، اس لیے میں سلیم کا زیادہ ساتھ دیتا تھا۔ اب امتحان میں سلیم اول آیا ہے، حکومت نے اس کی تعلیم مفت کر دی ہے اور وظیفہ بھی دیا ہے۔ اب سلیم بہت خوش ہے اور ہم دونوں کو اب کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ابو آپ سے پیسے اس لیے نہیں مانگے تھے کہ ہمارے گھر کی گاڑی تو پہلے ہی مشکل سے چل رہی ہے۔ کسی کے سامنے اس لیے ہاتھ نہ پھیلایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ امی، اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ کام کرنے کے لیے دیے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں، سلیم بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے۔ امی ابو مجھے معاف کر، آپ کی اجازت کے بغیر میں یہ کام کرتا رہا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ مجھے کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ ننھا فرشتہ آنکھوں میں آنسو بھرے بولتا رہا۔ اس کے والدین حیران کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ فرحان نے جب اپنی بات ختم کی تو انہوں نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ فرشتے تو آسمان پر ہوتے ہیں، مگر یہ ننھا فرشتہ تو ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ساتھیوں، آپ بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کہیں آپ کا کوئی دوست پریشان تو نہیں، اور اگر ایسا ہے تو آپ کو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں سب کا خیال کرنا چاہیے اور سب سے پیار کرنا چاہیے، جیسا کہ اس نظم میں ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ پیار سب سے کرے، پیار سب سے کرے، پیار سب سے کرے، سب کے پیارے بنے، زندگی کو سراپا مسرت کرے، زندگی کو سراپا مسرت کرے، اس جہاں میں ہر ایک سے محبت کرے، اب زمانے سے ہم دور نفرت کریں، اب زمانے سے ہم دور نفرت کریں، تم ہمارے بنو ہم تمہارے بنے، پیار سب سے کریں، پیار سب سے کریں، پیار سب سے کریں، سب کے پیارے بنے، پھول ہر سو محبت
ساتھ کے بکھرائیں ہم، پیار کی روشنی سب کو دکھلائیں ہم، جو مصیبت میں ہیں ان کے کام آئے ہم، بے سہاروں کے اب ہم سہارے بنے، پیار سب سے کریں، پیار سب سے کریں، پیار سب سے کریں، سب کے پیارے بنے، ساری دنیا کو الفت کا پیغام دیں، پیار کا اب چھلکتا ہوا جام دیں، ساری دنیا کو الفت کا پیغام دیں، پیار کا اب چھلکتا ہوا جام دیں، ایک حسین صبح دیں، ایک حسین شام دیں، اپنی دنیا کے دلکش نظارے بنے، پیار سب سے کریں، پیار سب سے کریں، پیار سب سے کریں، سب کے پیارے بنے، ہو محبت سے معمور اب زندگی، ہو فضاؤں میں اب پیار کی نغمگی، ہو محبت سے معمور اب زندگی، ہو فضاؤں میں اب پیار کی نغمگی، ہو زمانے سے اب دور یہ تیرگی، اوج آفاق پر چاند تارے بنے، پیار سب سے کریں، پیار سب سے کریں، پیار سب سے کریں، سب کے پیارے بنے، زندگی ہر قدم پر مچلتی رہے، شام غم صبح نو سے بدلتی رہے، زندگی ہر قدم پر مچلتی رہے، شام غم صبح نو سے بدلتی رہے، صبح خوشیوں کے سانچے میں ڈھلتی رہے، صبح نو کے امی آؤ سارے بنے، صبح نو کے امی آؤ سارے بنے، پیار سب سے کریں، پیار سب سے کریں، پیار سب سے کریں، سب کے پیارے بنے، صبح نو کے امی آؤ سارے بنے، پیار سب سے کریں، سب کے پیارے بنے، صبح نو کے امی آؤ سارے بنے۔ دوستو، ہمیں اپنے سب کام خود کرنے چاہیے، لیکن ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بچہ ایسا بھی موجود ہے جو اپنا کوئی کام بھی خود نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہم آپ کو اس کی کہانی سنواتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں اپنا کام۔ چھوٹے صاحب کیا بات ہے بابا؟ وہ چھوٹے صاحب، میں نے آپ کے جوتے پالش کر دیے ہیں، آئیں میں آپ کو پہنا دوں۔ اچھا بابا، آپ ایسا کریں کہ میری کتابیں سمیٹ کر بیگ میں رکھ دیں اور مجھے ایک گلاس پانی بھی پلا دیں۔ آ رہا ہوں بھائی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ چھوٹے صاحب ذرا جلدی کریں، دیر ہو جائے گی۔ جلدی ہی تو کر رہا ہوں۔ آصف ایک بہت ہی امیر گھرانے کا لڑکا تھا، اس کے ابو شہر کے بہت بڑے صنعت کار تھے۔ آصف کے بچپن میں ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے کام کاج کے لیے اس کے والد نے ایک بابا جی کو ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ آصف کے تمام کام سر انجام دیتے تھے، حتیٰ کہ اگر آصف کو پانی بھی پینا ہوتا تو وہ بھی بابا جی ہی لا کر دیتے۔ ایک دن بابا جی بیمار ہو گئے تو آصف کاہلی کی وجہ سے اسکول بھی نہ گیا۔ دوسرے دن جب آصف اسکول گیا تو ماسٹر صاحب نے پوچھا، آصف بیٹا کل آپ اسکول کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ ماسٹر صاحب، کل ہمارے بابا جی کام پر نہیں آئے تھے۔ بابا جی کام پر نہیں آئے تھے؟ کیا مطلب؟ ماسٹر صاحب، کسی نے مجھے تیار ہی نہیں کیا، نہ میری کتابیں بستے میں رکھی، پھر میں اسکول کیسے آتا؟ آصف تم کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہو، تمہاری عمر کے بچے تو صبح سے شام تک محنت کر کے گھر کے اخراجات چلاتے ہیں، اور یہ جو کام تم گنوا رہے ہو یہ تو بہت ہی معمولی کام ہے، یہ کام تو تم خود بھی کر سکتے ہو۔ میں بھلا نوکروں والے کام کیوں کروں؟
ماسٹر صاحب نے آصف کی بات سن لی۔ اس وقت تو ماسٹر صاحب خاموش رہے، لیکن چھٹی کے وقت انہوں نے گھر جاتے ہوئے آصف کو آواز دی۔ آصف، آصف بیٹا ادھر آؤ۔ جی ماسٹر صاحب۔ آصف بیٹا، آج میں نے جو کچھ سنا مجھے اس سے بہت افسوس ہوا ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ گھر جا کر یہ کتاب ضرور پڑھ لینا۔ یہ لو کتاب۔ ٹھیک ہے ماسٹر صاحب، میں یہ کتاب ضرور پڑھوں گا۔ شام کو آصف اپنے اسکول کے کام سے فارغ ہو کر ماسٹر صاحب کی دی ہوئی کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جوں جوں آصف کتاب پڑھ رہا تھا وہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا، اور جب کتاب ختم ہوئی تو آصف بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ صبح کے وقت جب بابا جی آصف کے کمرے میں آئے تو آصف کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارے یہ تمہیں یونیفارم کس نے پہنایا؟ بابا، یہ میں نے خود پہنا ہے اور استری بھی خود کی ہے۔ کیا واقعی؟ بھائی تم نے تو کمال کر دیا۔ اچھا چلو میں ناشتہ کروا دوں۔ بابا، میں ناشتہ بھی کر چکا ہوں اور آج کے بعد میں اپنا کام خود ہی کیا کروں گا۔ واہ بھائی واہ، تم تو بہت اچھے ہو۔ اچھا بابا، اب میں اسکول چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر آصف گاڑی میں بیٹھ کر اسکول چلا گیا۔ اسکول پہنچتے ہی آصف سیدھا ماسٹر صاحب کے پاس پہنچا اور ان کا شکریہ ادا کر کے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنا کام خود کیا کرے گا۔ آصف بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مجھے تمہاری باتیں سن کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ آصف نے یہ بات ماسٹر صاحب کے سامنے کہہ تو دی، مگر اس کے ساتھ کھڑے انجم کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ انجم بھی آصف کی طرح ایک کاہل قسم کا لڑکا تھا۔ چنانچہ جوں ہی بریک ہوا تو انجم فوراً آصف کے پاس آیا۔ آصف، تم ماسٹر صاحب سے کیا کہہ رہے تھے کہ اپنا کام خود کرو گے؟ ہاں بالکل، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ارے بھائی، اگر ہم اپنا کام خود کرنے لگیں تو پھر ان نوکروں کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ نہیں انجم، اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیں۔ اور ہماری کیا حیثیت؟ اچھے لوگ تو بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے ہیں۔ کیا بادشاہ بھی اپنے کام خود کرتے تھے؟ ہاں انجم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں چند سچے واقعات سناتا ہوں جو میں نے ماسٹر صاحب کی دی ہوئی کتاب میں پڑھے تھے۔ ہاں آصف، ضرور سناؤ۔ اچھا تو پھر سنو۔ دہلی جو ہندوستان کا ایک شہر ہے، اس میں ایک مسلمان بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رہا کرتا تھا۔ بادشاہت کے ساتھ ساتھ وہ خوشخطی بھی کیا کرتا تھا اور اس سے جو پیسے ملتے انہی میں اپنی گزر اوقات کرتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اپنے گھر کا کام کاج خود ہی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کھانا پکانے کے دوران اس کا ہاتھ جل گیا تو اس نے بادشاہ سے ملازمہ رکھنے کے لیے کہا۔ تو پھر کیا بادشاہ نے انہیں ملازمہ رکھوا دی؟ نہیں بھائی، بادشاہ نے کہا کہ بظاہر تو میں بادشاہ ہوں لیکن حقیقت میں غریب آدمی ہوں، چند روپے میری مزدوری ہے، بھلا اتنے پیسوں میں ملازمہ کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ تو ملکہ نے بادشاہ سے کچھ نہ کہا؟ نہیں، ملکہ ایک اچھی اور سمجھدار خاتون تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی اور آئندہ کبھی بھی ملازمہ رکھنے کی بات نہیں دہرائی۔ واہ، حیرت انگیز، یہ لوگ تو واقعی حیرت انگیز لوگ تھے۔ اچھا، اب ایک دوسرا واقعہ سنو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب مدائن کے گورنر بنے تو انہیں جو بھی تنخواہ ملتی اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود چٹائیاں بن کر روزی کماتے اور گزر بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جب انہیں ملنے آیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہے تھے، تو اس شخص نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کا ملازم کہاں ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے میں نے کسی اور کام سے بھیجا ہے اور اب اس کے حصے کا کام میں کر رہا ہوں تاکہ اسے دو کام نہ کرنے پڑے۔ ارے تم خاموش کیوں ہو گئے؟ اور واقعات سناؤ نا۔ ابھی تو تفریح کا وقت ختم ہو چکا ہے، کل کی تفریح میں پھر بقیہ واقعات سناؤں گا۔ ہرگز نہیں، میں بقیہ واقعات تمہارے گھر آ کر آج ہی تم سے سنوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، شوق سے آنا۔ فی الحال تو چلو کلاس کی جانب۔
یہ کہہ کر دونوں کلاس روم کی جانب چل دیے۔ چھٹی کے بعد انجم جو ہی گھر پہنچا، کھانے کے فوراً بعد اپنے ابو سے اجازت لے کر آصف کے گھر جا پہنچا۔ کون ہے؟ آصف، میں ہوں انجم۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، چلو میرے کمرے میں چلتے ہیں، وہیں تمہیں واقعات بھی سناؤں گا۔ جو ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، آصف نے انجم کی بے چینی دیکھتے ہوئے قصے سنانا شروع کیے۔ بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تم جانتے ہی ہوگے۔ جی ہاں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ساتھی تھے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنے محلے کی ایک بیوہ عورت کی بکریوں کا دودھ بھی دھوتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو اس عورت کی بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھو کر دے گا۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ میری خلافت مجھے لوگوں کی کام کرنے سے نہیں روک سکتی، اب تو میں اور بھی زیادہ لوگوں کے کام کاج کیا کروں گا۔ چنانچہ اسی طرح انہوں نے ساری زندگی اپنے کام بھی خود کیے اور دوسروں کے کام بھی کرتے رہے۔ آصف اور انجم اپنی باتوں میں اتنے مگن تھے کہ انہیں آصف کے ماموں کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی تو ان کے ماموں بولے، السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ ارے ماموں، آپ کب آئے؟ بس تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، مگر تم دونوں کو مصروف دیکھ کر خاموش رہا۔ تم دونوں تو بہت ہی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے۔ اچھا ماموں جان، پہلے تو آپ تشریف رکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا آپ کو بھی کوئی ایسا واقعہ یاد ہے؟ ہاں بھائی، مجھے تو ایسے کئی واقعات یاد ہیں، اور آج میں تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا۔ داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، جن پر زبور، جو کہ آسمانی کتاب ہے، نازل ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سے معجزات دیے تھے، جن میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا خود بخود نرم ہو جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام جس طرح چاہتے ہیں موڑ لیتے۔ چنانچہ اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے اور زرہیں بناتے تھے۔ روزانہ ایک زرہ بناتے جو مہنگے داموں بک جاتی۔ اس کمائی سے خود بھی گزارا کرتے اور غریبوں کی بھی مدد کرتے تھے۔ اچھا بچوں، اب ایک بات بتاؤ۔ وہ کیا مام جان؟ یہ بتاؤ کہ ان قصوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ ہر شخص کو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور یہ بھی پتا چلا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں بھی اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو؟ ماموں کی بات سن کر دونوں کے سر شرمندگی سے جھک گئے۔ کچھ دیر بعد آصف ہمت کر کے بولا، ماموں جان، پہلے تو اپنے کام خود نہیں کرتے تھے، لیکن اب ضرور کیا کریں گے۔ کیوں انجم، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی ہاں ماموں، آج کے بعد میں اپنے کام اپنے ہی ہاتھ سے کیا کروں گا، اور دوسروں کے جو کام ہو سکے وہ بھی کیا کروں گا۔ شاباش بیٹا، اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اچھی بات سن کر فوراً اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بہت اچھی بھائی جان، اب تو میں بھی اپنے سب کام خود کروں گا۔ ارے تم پھر آ گئے؟ آ گیا کیا، میں گیا ہی کب ہوں، میں تو کہانیاں سن رہا ہوں۔ اچھا چلو سنتے رہو، لیکن ان سے حاصل ہونے والے سبق پر عمل ضرور کرنا۔ انشاءاللہ بھائی جان، ویسے اب کون سی کہانی سنیں گے؟